بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب صوم سے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری اور صبر و تحمل کے بارے میں جانیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ رواداری کا معنی مفہوم جان سکیں، رواداری کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جان سکیں، رواداری جیسی عظیم القدر اس صفت کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں، صبر و تحمل کا معنی مفہوم جان سکیں۔ اس حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو اسوہ حسنہ ہے اس سے واقف ہو سکیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی میں رواداری اور صبر و تحمل سے کام لے سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوچیں اور بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، ان کے جو اعلیٰ اخلاقی صفات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ شاباش، بالکل ہم نے جیسے پچھلے لیسن میں پڑھا صداقت، امانت، حسن معاملات، اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ شاباش، ویل ڈن۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید میں فرمایا گیا ترجمہ، اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواداری اور صبر و تحمل کا بہترین نمونہ ہے۔ تمام اخلاقی صفات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ اب ہم رواداری، جو ایک عظیم کوالٹی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں جانیں گے۔ رواداری کا مطلب ہے لحاظ رکھنا، رعایت کرنا، یعنی کہ دوسروں کے جو مذہبی عقائد ہیں یا ان کے جذبات ہیں یا ان کے جو رسم و رواج ہیں ان کا خیال رکھنا یا ان کی باتوں کو برداشت کرنا۔ اسلام رواداری، امن و سلامتی اور احترام انسانیت کا دین ہے، یعنی کہ انسانوں کی ان کی سلامتی کا، ان کے احترام کرنے کا ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کی۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انتہائی نرمی کے ساتھ، پیار سے، محبت سے اسلام کی طرف بلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا پورا عرب اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رواداری کا یہ جو ہم آج صفت جان رہے ہیں، اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک بار نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ وفد کہتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک سے جب کچھ لوگ آتے ہیں کوئی پیغام لے کر تو اسے وفد کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ عیسائیوں کا وفد آیا تو ہمارے نبی نے انہیں دعوت حق دی، اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی، لیکن پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زور زبردستی نہیں کی، ان سے حسن سلوک فرمایا، انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، ان کے مذہبی عقائد کا خیال کرتے ہوئے انہیں ان کے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی جگہ دی۔ اسی طرح ایک بار کسی مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مارا۔ یہودی نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ تم تو یہودی ہو، تو مسلمان نے مارا تو کیا ہو گیا، تم تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، بلکہ اس مسلمان سے سخت ناز ہوئے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، صبر و تحمل یہ ہم معنی الفاظ ہیں، یعنی کہ صبر اور تحمل یہ ایک جیسے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ روکنا، برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا۔ صبر و تحمل سے مراد ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے حالات کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، مسلسل آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح صبر و تحمل تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت، یعنی ان کا طریقہ بھی ہے۔ صبر کرنا مومن کی صفت ہے، کوالٹی ہے، خوبی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہمیں صبر و تحمل کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، جسمانی تکلیفیں بھی، ذہنی اذیتیں بھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر تکلیف کو صبر و تحمل سے برداشت کرتے تھے، ان سے کبھی بھی ذاتی بدلہ نہیں لیا۔ ایک بار تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف، جو ایک جگہ کا نام ہے، طائف گئے تو ان کے لوگوں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کا سارا بدن لہو لہان ہو گیا، جو جسم تھا وہ خون سے بھر گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصیبت پر بھی صبر و تحمل سے کام لیا، انہیں بد دعا دینے کی بجائے
ان کے لیے ہدایت کی دعا کی. سبحان اللہ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو آج کے سبق سے ریلیونٹ یعنی کہ رواداری اور صبر و تحمل کی کچھ عملی صورتیں بتاؤں گا. یعنی کہ ایک تو آپ کی زندگی میں جیسے جو چل رہا ہے آپ زندگی اپنی گزار رہے ہیں، لیکن آج کا سبق آپ نے یہ دیکھا، اس کو سنا، سمجھا، تو ہونا تو اب یہ چاہیے نا کہ ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہم نے جو مثالیں پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اب ہم اپنے آپ کو چینج کریں. فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی دوست سے کوئی اختلاف ہے، اب تو آپ فوراً اسے لڑنے لگیں گے یا غصہ کرنے لگیں گے، یا آپ صبر سے بات کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کی باتوں کو سنیں گے تاکہ آپ اچھے طریقے سے مسئلہ حل کر سکیں. اسی طرح اگر آپ کو کسی بات کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ آپ کسی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ انتظار کر رہے ہیں، تو اب آپ لائن توڑنے کی بجائے کسی سے آپ بدتمیزی کریں گے، مسئلہ کریں گے، کوئی 2 نمبر طریقے سے آگے لائن میں کریں گے، یا صبر سے کام لیں گے. اسی طرح اگر آپ کو کوئی دوست آپ کو چڑھاتا ہے، آپ کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس پر آپ غصہ کریں گے، سیم ویسے ہی کریں گے یا صبر کریں گے؟ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ہمیشہ صبر سے قائم لینا ہے اس طرح کے معاملات میں. آج کے سبق سے ریلیونٹ آپ کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہے، اس کو آپ نے فل کرنا ہے. درست جواب پر آپ کو ویل ڈن، شاباش، اور اگر کوئی جو آپ کا جواب غلط ہے تو اس پر اپنی اصلاح کریں. اسی طرح یہ خالی جگہ پر کرنی ہے، ویڈیو کو سٹاپ کر لینا. خالی جگہ پر کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جوابات یہی ہیں. شاباش. اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق میں مزید پختگی کے لیے آپ کے لیے یہ چند سوالات ہیں آپ کا، تاکہ اعادہ ہو سکے. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے جو صبر و تحمل کے بارے میں، رواداری کے بارے میں جانا، سیکھا، اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں. جزاک اللہ خیرہ.